جی السلام علیکم سر جی. سر جی آج ہم بات کریں گے ایک تو گلینڈولر جو انفیکشنز ہوتی ہیں خصوصاً جس میں جو آپ کا گلینڈولر میں پرابلم آ جاتے ہیں گلینڈز کے، جس میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کا ہائپوگلائسیمیا، ہائپر گلائسیمیا، اس قسم کے معاملات، شوگر، ڈائبٹیز جس کو ہم لیبل کرتے ہیں. ایک تو نیند نہ آنے کی جو وجوہات ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پہلے، یہ نیند کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے جی، نیند کافی چیزوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک تو ایج وائز کوئی پرابلم آتی ہے، ایج وائز یعنی عمر کے حساب سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے حساب سے نیند کا مسئلہ آ جاتا ہے. کیونکہ اگر چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پر بچے سے شروع کر دیتے ہیں. جی. اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کی نیند خراب ہے تو اس کی کازیشن دیکھیں کہ نیند کیوں خراب ہے، اس کی کس وجہ سے خراب ہے. آیا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کو بھوک لگ رہی ہے. چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو 3 چیزوں کی وجہ سے روتا ہے. ایک، اس نے پیمپر کیا ہو، ڈائپر اس کا گندا ہو تو بچہ روتا ہے، تو وہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے پیشاب وغیرہ کی. ٹھیک ہے. ایک بچہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ روتا ہے. ایک بچہ روتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کوئی درد ہو رہا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو پھر جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بچہ نیند نہیں پوری کر رہا، کیا وجہ ہے، بھوک تو نہیں لگ رہی، دودھ دے دیتے ہیں، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس نے ڈائپر گندا کیا ہوا ہے. وہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، پھر بھی وہ بھی صاف ہے، تو پھر آپ چیک کرتے ہیں بچے کو کوئی تکلیف کیا ہے. صحیح. تو پھر اس حساب سے آپ کی اپنی میڈیسن ہے. اب وہاں پہ آپ ڈائریکٹ آپ میلوٹونین نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. چھوٹے بچے میں نہیں استعمال، کیونکہ وہاں پہ اس کا گلینڈولر سسٹم ٹھیک فریش ہے، فریش ہے، امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. کسی وجہ سے پیٹ میں درد ہے، آپ کولوسین دے دیں 30 میں 1 ڈوز، ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. دودھ یا کھانا کھانے کے بعد یا کوئی بھی چیز دینے کے بعد پرابلم ہوتی ہے، آپ کالی کارب 200 میں 1 ڈوز دیں، بڑا زبردست افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا تھا، یہ آج سے تقریباً 2010 کی بات ہے. وہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کسی جگہ سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا. ٹھیک. تو اس کو میں نے نکس کی 1 ڈوز لگائی ہے، کالی کارب 200 کی 1 ڈوز لگائی ہے. وہ کہتے کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے تو رو رہا ہے، اور اس کا وہ رونا صرف 2 خوراکوں نے بند کر دیا. اس کو تکلیف تھی، اس کی گیسٹرک پرابلم تھی، اس کے پیٹ میں انفیکشن تھا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. صحیح. پھر ایک تھوڑا سی عمر بڑھ جاتی ہے، یہ یہاں پہ اس کا نیند سیٹل ہو جائے گا، جو بھی پرابلم ہوگی سیٹل ہو. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو بیسیلیم 200 کی 1 ڈوز دے دیں. جتنا بھی انفیکشن ہوتا ہے وہ بیسیلیم 200 اس کو ختم کر دیتا ہے. بیسیلیم سیف ہے نا، آپ لنگز میں یوز کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ٹراؤٹ انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ بخار میں یوز کر سکتے ہیں، کوئی فیور وغیرہ کسی انفیکشن کی وجہ سے تو وہ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور ہونا آتا ہے بچے کا جو چپ ہی نہیں کرتا، جس میں نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے نمونیا کی وجہ سے. بچے کو جیسے ہی لٹاتے ہیں بستر پہ، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. آپ اٹھاتے ہیں، گود میں رکھتے ہیں، اس کو چیسٹ سے ہیٹ ملتی ہے، ماں کے یا باپ کے گود میں ہو، بچہ چپ کر جاتا ہے، روتا ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نیموکوکسین کی 1 ڈوز دیتے ہیں، لائکو کی دیتے ہیں، اینٹمٹاٹ دیتے ہیں، کالی سرف دیتے ہیں. وہاں پہ بھی کالی کارب آپ کی کام کرے گی. تو یہ بچے کی نیند جو خراب ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور 1-2 اور بھی ہوں گے مسئلے، ایشوز ہوں گے، جو جینیٹک کوئی ایشو ہوگا، کوئی آرگن کا ایشو ہوگا، وہ کوئی کرونک ڈیزیز ہوگی تو اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوگی. پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے. گروئنگ پین جیسے. جی، اس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے. پھر آپ رسٹاکس کی 1 ڈوز دیں، بیسیلینیم کی دے دیں، کیمومیلا دے دیں، کلکیریا فاس دے دیں، کالی فاس دے دیں، فیرم فاس دے دیں. تو یہ میڈیسن ہمارے پاس بڑی اچھی ہے جو یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیٹرامیور دے دیں، کلوروسز ہیں وہ دے دیں، تو اس کی وہ نیند وہاں پہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح. پھر ایک ہوتا ہے کہ جب دانت نکل رہا ہوتا ہے تو بچہ نہیں سوتا، اس کے سر میں درد ہوتی ہے. آپ 3 ڈوزز دے دیں، نکس دیں 200 میں، بیسیلیم 200 میں، کیمومیلا 200 میں دے دیں بس. باقی آپ نیٹرامیور دے دیں، اگر نیٹرامیور سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. یہ پچھلے دنوں کا کیس ہے، میرے پاس آیا کہ 2.5-3 سال کی بچے کی عمر ہو گئی تھی اور دانت نہیں نکل رہے تھے. 2.5-3 سال کی عمر میں ٹھیک اس کے پسے ہوتے نہیں نکل، تھوڑے سے نکلے ہوئے تھے، باقی نہیں نکل رہے. وہ بچہ تکلیف میں ہوگا. نیٹرامیور 30 میں لو پوٹینسی میں دیے، اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے.
कैमोमाइला भी नहीं दी, कल्केरेफास भी नहीं दी। तो नेट्रमवेयर को आपने किस वजह से? नेट्रमवेयर ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करती है, उसके अंदर नमकियात को कमी को दूर करती है। ठीक है, मतलब उसके तो वो बच्चा सोता भी नहीं था रात को, वो बच्चा सोता भी नहीं था। सही। अभी थोड़ी देर पहले कोई एक इंडिया से कोई डिस्ट्रिक्ट जज था, उससे बात हुई है, वो उसका नर्व डैमेज हुए हैं, उसके जो नर्व डैमेज हुए हैं उसके पीछे कॉजेशन क्या थी, पूछते रहे कि आपको सप्रेशन और कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई फेयर तो नहीं है, क्योंकि जज का जो शोबा होता है उसमें फेयर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ज़ाहिर किसी बात है। के एक खिलाफ केस दे दिए, एक को जिता दिया और एक के दे दिए, नहीं हक का फैसला उसने सुना दिया, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी क्रिमिनल लोग होते हैं, उससे उनका खौफ हो तो ज़रूर है। तो वो खौफ को मैंने पूछा, वो खौफ भी नहीं था, बड़ा निडर था, तो कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं था। उसने कहा कि मैं 2012 से लेकर 2019 तक मैंने नींद प्रॉपर तरीके से नहीं की, मैं स्टडी करता रहा हूँ 24 घंटे भी, 2-3 दिन भी मैं एक्टिव। ज़्यादा स्टडी में उसका क्या हुआ, उसके वहाँ पे नर्व सारे डैमेज हो गए हैं, उनको रिलीफ नहीं ना मिला। रिलीफ नहीं मिल रहा, उसके नर्व जो है ना वो डैमेज हो गए। वो नर्व जो डैमेज हुए हैं इसके, वो उसकी जो मेडिसिन है वो फिर अलग चली जाती है, वो कोकुलस पे चला गया, क्योंकि वो लॉस ऑफ स्लीप पे आ गया। लॉस ऑफ स्लीप से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपकी वहाँ पे कोकुलस काम करती है। कोकुलस काम, कालीफास यहाँ पे हेल्प आउट करेगी हमें, साथ बिल्कुल करेगी, कास्टिकम भी करेगी, एगेरिकस भी करेगी, नर्व सारे डैमेज थे, हाइपेरिकम करेगी, कैलेंडोला करेगी, कार्पस कोलेजम है वो करेगी, कार्सिब्रेन है वो करेगी, मेलाटोनिन है यहाँ पे ये करेगी। अब यहाँ पे कजेशन चेंज होगी, वहाँ पे मैं बच्चों की मेडिसिन और बता रहा हूँ, सही है, यहाँ पे मेडिसिन आपकी और है। और ये सारी चीज़ें ये बुक्स में नहीं, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, बुक्स में तो नहीं लिखा वो बयान कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉज और हैं, तो वो बच्चों की मेडिसिन। तो जो ओल्ड एज में जो इंसोमिया होता है उसमें हम ये इसको फैक्टर को ले सकते हैं, जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें धीरे धीरे बीमारी चेंज, वजह चेंज, कॉजेशन चेंज और डिजीज चेंज। ओल्ड एज में मेरे ख्याल ज़्यादातर नर्व डैमेज और वो टेंशन, डिप्रेशन, कोई सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं टीनेजर, तो टीनेजर की जो नींद डिस्टर्ब होती है वो बुफुटीक करती है, उनकी माइंड, उसकी सोच वो कुछ और होती है, वो कुछ और होती है। सही है, वो सोच उसकी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम बुफो लगाएंगे, वहाँ पे हम एसिड फास्ट लगाएंगे, लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से कोनियम लगाएंगे, लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से हम चाइना लगाएंगे, लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से हम सिलीनियम भी लगा सकते हैं, जिंक मेट लगा सकते हैं, चाइना हम लगा सकते हैं। ठीक हो। फिर यहाँ से एज ज़रा बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे डिप्रेशन वाली एज स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हम इग्निशिया का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ग्रीफ मिलेगा आपको। ठीक हो। टीनेजर के बाद जो है वहाँ पे ग्रीफ मिलेगा, वहाँ पे जज्बा था, जुनून था, जोश था, और यहाँ पे आपको ग्रीफ मिलेगा, किसी को नौकरी का, किसी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। यहाँ पे लव डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आपकी शुरू हो गई है, तो नौकरी की डिसअपॉइंटमेंट, नौकरी नहीं मिल रही होती है, जॉब नहीं मिल रही होती है, ये, और या फैमिली मेंबर कोई लॉस हो गया, वो टेंशन। यहाँ पे समझदार होता है बच्चा, लड़का हो या लड़की, तो समझदार होता है। ये एज है 20 के बाद 34-35 साल की उम्र, तो इसके बाद ये जो ग्रीफ ले लेता है, फिर इस ग्रीफ को यहाँ पे ना संभाला गया तो ये यहाँ पे ग्लैंडुलर इश्यूज बनाना शुरू कर देता है, यानी सप्रेशन में चला जाएगा। सप्रेशन में चला जाएगा। देखें बचपन से कुछ और बीमारी, टीनेजर में कुछ और बीमारी, वहाँ पे भी वो सप्रेशन आना शुरू हो गया। सही, क्योंकि और यहाँ पे फिर ये सप्रेशन ग्रीफ की तरफ चला गया, यहाँ पे ग्रीफ बड़ा स्ट्रांग होता है। अब इस एज में ग्रीफ को ही कंट्रोल करना, और टोटल यहाँ पे जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम है, यहाँ से उसका तबाही का मंजर शुरू होता है टीनेज के बाद। कई जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कई स्ट्रांग रहते हैं, तो मेरे ख्याल इसी टूट जाते हैं, यही वजह, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे वो टूटना क्या होता है, देखें आप जब कोई सोच लेते हैं या कोई गम ले लेते हैं, तो सेरोटोनिन आपका बर्न होना शुरू हो जाता है, तो वो बिला वजह हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है ग्लैंडुलर सिस्टम पे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसी में ही आ गया। सही है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन और नींद दोनों इकट्ठे यहाँ पे शुरू हो गए, तो यहाँ पे आपका ग्लैंडुलर सिस्टम तबाही की तरफ जाना शुरू हो गया, डिजेनरेशन की तरफ शुरू हो गया, जवाल की तरफ आना शुरू हो गया। वहाँ पे उरूज पे था, यहाँ पे जवाल की तरफ आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेरोटोनिन ने बिला वजह हाइपोथैलेमस को ऑर्डर दिया है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को दे दिया, पिट्यूटरी ने फिर आगे
اووریز کو یا ٹیسٹس کو. یہ نہیں جاتے پھر یہاں پہ آپ کا پینکریاس بھی تباہ ہو جاتا ہے, یہاں پہ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ بھی تباہ ہو جاتا ہے, صحیح. جہاں پہ آپ کا ایڈرینل گلینڈ کڈنیز کے ایشوز زیادہ بن جاتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یعنی ہر ایک ایشوز یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ گریف کو نہ کنٹرول کیا تو یہ گلینڈولر سسٹم تباہ ہو جائے گا. یہ آگے چل کے آگے سے پھر اس کو اوور ایکٹیو ہو کے تو ڈی جنریشن کی طرف چلا جائے گا. بالکل ویک ہونا. اب ذرا آپ کا جو گلینڈولر سسٹم ویک ہو گیا تو باڈی کا مین اسٹرکچر سمجھنے کہ آپ کا وہ ویک ہونا. دو چیزوں پہ ہمارا نظام چلتا ہے نا, ایک گلینڈولر سسٹم خودکار نظام جو ہے, ایک جو ہمارے کنٹرول میں, جو ہمارے کنٹرول میں نظام ہے اس نے تو ہم نے تو اس کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی خوراک کی وجہ سے, اپنی روٹین کی وجہ سے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی میڈیسنس کی وجہ سے, غلط میڈیسن کھانے کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے, ایٹماسفیئر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی یہاں پہ پھر ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, آپ کی یہاں پہ جاب بھی آ جاتا ہے, پیشہ آ جاتا ہے, کوپیشن آ جاتا ہے, وہ بھی آپ کو تباہ کر دیتا ہے. وہ فیکٹر آج کل زیادہ ہوا, وہ بھی فیکٹر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فیکٹر ہے یہ والا, یہ اور بہت کامن یہاں پہ ملے گا آپ کو. ایک لڑکا کام کرے, اس کے اوپر جو باس ہیں وہ اس حساب سے نہیں چل رہا ہوتا جو لڑکا جس حساب سے ہوتا ہے, یعنی اس کے مائنڈ کے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ باس ہے, اس نے کام لینا اس لڑکے سے, اور یہاں پہ یہ لڑکا یا تو کامیاب ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹلی ناکام ٹوٹ جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. اور یعنی یہاں پہ اس کا سسٹم جو ہے نا, یا تو وہ اس کو لے جاتا ہے یا پھر یہاں پہ یہ سپریس ہو جاتا ہے. جب سپریس ہو گیا تو یہاں سے اس کی تباہی گلینڈولر سسٹم کی اور شروع ہو گئی ہے. یہ ایک اور کاز ہے. تو پھر یہاں پہ آپ نے جو لینا ہے, آپ نے برین سے شروع کرنا ہے. برین سے شروع کرنا ہے. برین میں کارسی برین ہے ہمارے پاس, کارپس کولیزم ہے ہمارے پاس, بڑی اچھی میڈیسن ہے. سیروٹونن ہے, ڈوپامین آئی ہے, میلوٹونن آئی ہوئی ہے. تو یہ آپ کی پھر نیند ٹھیک کرے گی. یہ کارپس کس چیز سے بنتی ہے جو میڈیسن؟ کارپس یہ دو برین کے حصے ہوتے ہیں نا, برین کے بیچ والا جو حصہ ہے اس سے یہ بنی ہوئی ہے, یہ نسوڑ ہے. ٹھیک, یعنی دو وہ آپ کو, ہاں وہ آپ کو کنیکٹ کراتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے باڈی کے ساتھ. اور یہ آپ کو جو آپ کا جو ایکویلیبریم سسٹم ہے سارا, یہ بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. اور یہ آپ کے جو عادات ہوتے ہیں یا مسلس کو جو اسٹرینتھ دینی ہوتی ہے وہ یہی آرڈر دیتا ہے, پھر آگے کرتا ہے. تو یہ میڈیسن تو ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی, بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی, بہت زیادہ. اور ہمیں ہیلپ آؤٹ, کیونکہ میں نے ان دنوں دیکھا آرڈرز میں کارپس آ رہی ہے, تو مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ یہ کارپس کیا ہے. یہ کارپس اتنا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ برین کا ایک سینٹر ہے. ملٹیپل سیکلوروسس میں یوز ہو رہی ہے, گولن بیلی سنڈروم میں یوز ہو رہی ہے, یہ معذور بچوں میں یوز ہو رہی ہے, یہ آٹزم میں یوز ہو رہی ہے. یہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے. میرا گولن بیلی سنڈروم والا پیشنٹ ہے, اب اس نے ایکسرسائز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میں الٹا بھی دوڑ سکتا ہوں اور آگے بھی دوڑ سکتا ہوں. جو پہلے وہ قدم اس کا ایک جگہ پہ نہیں آ رہا. جو آپ نے کارپس کا بتایا, ڈیفینیشن دی ہے, اس حساب سے تو ہم اس کا بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے, اس کو ہم ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں, جتنے بھی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. بالکل, جہاں پہ نرو ہمارے ڈیمیج ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے ہم وہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایم ایس کے بھی پیشنٹ آپ پور امید ہو جائیں کہ بالکل ہو جائیں, اور ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا رزلٹ ہے. میں نے بلکہ آپ ہی سے وہ کنسلٹیشن لے کے پیشنٹ کو ایم ایس کی میڈیسن دیا, تو وہ اس نے 5 دن بعد مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مہینے کی دوائی بنا دیں. تو جو پیشنٹ جلدی اس کو کرے نا, اس کو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کو فرق پڑا ہے. دیکھیں, ہومیوپیتھک ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں 20 سال 25 سال کا مسئلہ آپ کو 2-3 دن میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ امپرومنٹ کی طرف حل ہو رہا ہے. آپ کی یہ جو ڈوز کی جو سپریشن ہے, پھر نسورز آپ لگاتے ہیں, کازیشن پہ جاتے ہیں, ڈیزیز پہ جاتے ہیں, سمٹمز پہ آتے ہیں, اور آپ باڈی پہ آتے ہیں.